السلام علیکم 7th کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ کل کو یہ ورق کو آپ نے جو ہے وہ بہترین انداز سے جو ہے وہ لکھا بھی ہوگا اور جو ہے وہ یاد بھی کیا ہوگا۔ آج بیٹا جو ہے وہ 27 مئی 2021 بروز جمعرات ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سبق چل رہا تھا ناممکن سے ممکن کا سفر، یہ ہم نے سبق شروع کیا تھا۔ اس کے جو ہے وہ مشقی سوالات ہم نے کل کچھ کیے تھے، اور آج کے سبق میں بقیہ کچھ جو ہے وہ اس کے سوالات وہ حل کرتے ہیں ہم۔ تو آئیے جو ہے وہ اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج ہے ہمارا جو ہے وہ ورق بک کے پیج نمبر 32 پہ ہے، سوال نمبر 8، سوچئے اور بتائیے۔ یہ سوالات ہیں کچھ، یہ ہے کیا رائٹ برادران کی ایجاد میں گھر کے ماحول کا بھی کوئی ہاتھ تھا؟ یعنی کہ جو برادران نے جو ہے وہ دونوں بھائیوں نے مل کر ایجاد یعنی جہاز بنایا، کیا اس میں جو ہے ان کے گھر کے ماحول کا بھی ہاتھ تھا؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، رائٹ برادران کی ایجاد میں گھر کے ماحول کا بڑا ہاتھ تھا۔ گھر میں 2 لائبریریاں تھیں۔ رائٹ برادران کو وہاں مطالعہ کے لیے بہت سی کتابیں دستیاب تھیں۔ اس کے علاوہ ان کی والدہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھی، اور وہ سائنس اور ریاضی کے مضامین میں ماہر بھی تھی۔ تو یہ اس کا جواب ہے، یعنی کہ ہم کوئی بھی چیز کا ایجاد کرنا ہو، اس کو جو ہے وہ پہلے پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے جو ہے وہ ہمیں اپنی نصابی کتابوں کے علاوہ غیر نصابی کتابیں بھی ہمیں پڑھنی پڑیں گی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ گھر میں جو ہے وہ اپنی غیر نصابی کتابیں بھی جو ہے وہ لے کے رکھیں، جس سے جو ہے وہ آپ کی معلومات میں اور اضافہ ہو سکے۔ نمبر 2 ہے مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ آپ کیسی کتابیں پڑھتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ یعنی پڑھنا کیوں؟ سبق کو جو ہے وہ ٹیچر کے پڑھانے سے پہلے اگلے سبق کو، یعنی کہ میں نے آج کا یہ سبق پڑھانا تھا، آپ کو پتہ تھا، معلوم تھا، تو آپ نے جو ہے وہ میرے پڑھانے سے پہلے ہی جو ہے وہ اس کو پڑھ کر اس کو جو ہے پریپیئر کر کے رکھا ہو، تو اس کو کہتے ہیں مطالعہ۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر کے رکھا ہو، مطالعہ کہتے ہیں۔ مطالعہ سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، قوت جو ہے وہ تخیل جلا پاتی ہے۔ میں ادبی اور کبھی کبھی سائنسی کتابیں پڑھتا ہوں، تو آپ جو ہے وہ جو پڑھتے ہیں آپ وہ لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب آپ جو پڑھتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر سائنس کی پڑھتے ہیں تو سائنس کی کتابیں لکھ لیں، اگر جو ہے وہ دینی کتابیں پڑھتے ہیں، مذہبی کتابیں پڑھتے ہیں، تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ رائٹ برادران کی ایجاد سے دنیا میں کس طرح انقلاب برپا ہوا؟ رائٹ برادران کے ہوائی جہاز کی ایجاد سے دنیا سمٹ کر رہ گئی، دونوں دنوں اور مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا، دور دراز کے فاصلے مٹ گئے۔ تو یہ تھا اس کا جواب۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارا سوال نمبر 8 بھی جو ہے وہ حل ہو چکا۔ آگے ہے سوال نمبر 2، دیے گئے جملوں میں سے غلط جملے الگ کریں اور انہیں درست کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ یہ جو دیے گئے سارے جملے ہیں یہ سارے غلط ہیں، ان کو درست کر کے لکھنے ہیں۔ یہ غلط جملہ کیا تھا؟ ولبر رائٹ اور آر ول رائٹ چچا زاد بھائی تھے، یہ غلط جملہ ہے۔ اس کا صحیح جملہ یہ بنے گا ولبر رائٹ اور آر ول رائٹ حقیقی بھائی تھے۔ آر ول رائٹ عمر میں ولبر رائٹ سے بڑا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ آر ول رائٹ عمر میں ولبر رائٹ سے چھوٹا تھا، یہ درست جملہ ہے۔ رائٹ برادران کی والدہ ریاضی میں مہارت رکھتی تھی۔ رائٹ برادران کی والدہ ریاضی اور سائنس میں مہارت رکھتی تھی۔ ملٹن رائٹ اور آرول رائٹ بھائی تھے۔ ملٹن رائٹ اور آرول رائٹ باپ بیٹا تھے۔ یہ ملٹن جو ہے وہ ان کا باپ تھا، آرول ان کا بیٹا تھا۔ رائٹ برادران کے گھر میں ایک لائبریری تھی، نہیں، رائٹ برادران کے گھر میں 2 لائبریریاں تھیں۔ تو یہ جو ہے وہ یہ درست جملے ہیں۔ اس کے نیچے آ جائیں، یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ طالب علموں میں مطالعے کا شوق پیدا کرنے کے لیے انہیں اخبارات، رسائل اور جرائد اور کتابیں پڑھنے کی ترغیب دینا ضروری ہے۔ اس لیے ہم آپ کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ نیوز پڑھا کریں، رسائل پڑھا کریں، جو ہے وہ کتابیں اچھی پڑھا کریں۔ انہیں دیگر ایجادات کی جو ہے وہ کہانی پر مشتمل کتابیں پڑھنے کو کہیں۔ تو اور جو ہے وہ جہاں پر نئی ایجادات کی جو ہے وہ بکس ہیں وہ آپ خریدیں، ان کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ سائنس سے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے انہیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر وزٹ کروائیں۔ تو یہ ہے آپ اپنے طور سے وہاں پر جا کے جو ہے اس کا وزٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل ماحول جو ہے وہ آپ کو پتہ حالات کیسے ہیں، یوں ہی حالات بہتر ہوں تو آپ جو ہے وہ کوشش کریں جو ہے وہ وہاں پر جا کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ان کو دیکھیں۔
آگے نیچے جو ہے وہ آ جائیں کہ آپ کو معلوم ہے ہوا باز میں باز کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بازی کا لفظ بھی پڑھا ہے، جان کی بازی لگانا، بازی جیتنا، بازی ہارنا، یہ بازی کا مطلب. بازی کے معنی ہے کھیل اور باز کے معنی ہے کھیلنے والا. بازی کے معنی ہے کھیل اور باز کے معنی ہے، اوپر پوچھا نا انہوں نے بازی کا لفظ بھی پڑھا ہے، باز کا کیا مطلب ہے، تو باز کے معنی ہے کھیلنے والا. یوں ہوا باز کے معنی ہوئے ہوا سے کھیلنے والا. اب نیچے دیے گئے الفاظ کے معنی پر غور کریں اور انہیں اپنی کاپیوں پر لکھیں. یہ الفاظ ہیں خلا باز، تو اس کا جو ہے وہ کیا معنی بنے گا، خلا میں جانے والا. جام باز، جان پر کھیلنے والا. دھوکے باز، دھوکہ دینے والا. راست باز، سچا یا سچی بات کرنے والا. تو یہ آج ہمارا جو ہے وہ یہ لیسن اس کے مشقی سوالات کے ساتھ کمپلیٹ ہوا. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ہے وہ آپ کو اس مکمل سبق کی اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی، اور آپ نے اس کے مشقی سوالات کو اچھے طریقے سے پچھلے سوالات کو بھی حل کیا ہوگا اور آج کے سوالات کو بھی آپ حل کریں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اردو 1 کی نیٹ کاپی کے اوپر آج کی ڈیٹ 27 مئی 2021 بروز جو ہے وہ جمعرات، جماعت کا کام، نیچے عنوان لکھیں. یہ جو ہے وہ ناممکن سے ممکن کا سفر، نیچے جو ہے وہ ذیلی عنوان. مشقی سوالات سوال نمبر 8 لکھ کر جو ہے وہ ان کے جوابات آپ لکھیں. اس طرح جو ہے وہ سوال نمبر 9 بھی آپ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ لائن میں لگا لیں، یہ غلط جملے ہیں یہ صحیح جملے ہیں، وہ آپ لکھیں سوال نمبر 9. اس کے بعد جو ہے وہ یہ ایک سرگرمی ہے، یعنی کہ یہ الفاظ جو ہے وہ ان کے معنی لکھ لیں آپ نیچے، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں. اسی طرح جو ہے وہ اس سبق کا خلاصہ ہے، اس کی تصویر میں سینڈ کر دیتا ہوں، اس کی مدد سے جو ہے وہ آپ اپنے اس سبق کے خلاصے کو جو ہے وہ اپنی اردو 1 کی نیٹ کاپی کے اوپر خوش خط کر کے لکھ لیں اور اس کو یاد بھی کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اردو 2 کا کام بھی کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اسم نکرہ کی اقسام شروع کی تھی، اسم نکرہ کی اقسام، تو اس کی ہم نے 4 قسمیں پڑھ لی تھی، اور جو ہے وہ آج 5ویں قسم پڑھیں گے، اسم ظرف. اسم ظرف کسے کہتے ہیں، وہ اسم جو جگہ یا وقت کے معنی دے اسم ظرف کہلاتا ہے. جیسے مسجد ایک جگہ ہے، اسکول، صبح، شام. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ مسجد، اسکول، یہ جو ہے وہ جگہ کے معنی ہیں، صبح، شام یہ نام ہے. تو جو ہے وہ اسم جو جگہ یا وقت، یہ وقت کا وقت ہے، صبح اور شام یہ وقت ہے نا، تو یہ اس کا معنی دے رہا ہے. مسجد اور اسکول جو ہے وہ جگہ کا معنی دے رہا ہے، تو یہ اسم ظرف کہلائے گا. اگلی 5ویں قسم ہماری یہ ہوگی. 6ٹھی قسم پڑھتے ہیں، اسم صوت. وہ اسم جو کسی جاندار او یا غیر جاندار چیز کی آواز کو ظاہر کرے اسے اسم میں صوت کہتے ہیں. جیسے کائیں کائیں، میاؤں میاؤں، چھک چھک، چوں چوں، کٹ کٹ، کو کو، ٹک ٹک، یہ ساری جو ہے وہ کھٹ کھٹ وغیرہ یہ اس میں صوت ہے. یعنی کہ کسی جاندار یا غیر جاندار چیز کی آواز کو ظاہر کرے اسے اس میں صوت کہتے ہیں. یہ 6ٹھی قسم ہوگی. اب 7ویں قسم ہے. ٹوٹل ہماری جو ہے وہ 7 قسمیں ہیں اسم نکرہ کی. اس میں صفت، وہ اسم جو کسی چیز یا شخص کی اچھی یا بری خصوصیات کو ظاہر کرے اس میں صفت کہلاتا ہے. اور جس اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو اسے اس میں موصوف کہتے ہیں. 2 تعریفیں ہماری حل ہوگی، اس میں صفت کی بھی اور اس میں موصوف کی بھی، جو ہمیں جو ہے وہ عربی کے اندر بھی جو ہے وہ گرامر کی جو عربی نا اس کے اندر بھی جو ہے وہ ہمیں 7ویں کلاس کی جو عربی اس کے اندر بھی یہ مدد دیتی ہیں چیزیں. صفت اور موصوف کا وہاں پر بہت جو ہے وہ کام ہوتا ہے. جیسے کالی ٹوپی، نیک لڑکا، اونچی دیوار، شریر آدمی، یہ بری صفت ہے، یہ اچھی صفت ہے. یہ جو ہے اس طرح جو ہے وہ اوپر دے گی کالی، نیک، اونچی، شریر صفت، اور ٹوپی، لڑکا، دیوار، آدمی موصوف ہیں. کلیئر ہو گیا. تو یہ تو ہے ہماری اسم نکرہ کی اقسام جو ہم نے آج کمپلیٹ کر لی ہیں. یہ 7 کی 7 اقسام آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کریں اور اس کو بار بار دہرائیں، اور اپنی کاپی کے اوپر بھی آپ نے جو ہے وہ ان کو لکھنا ہے. اردو 2 کی کاپی کے اوپر یہ تینوں جو ہے آج کی قسموں کو آپ نے لکھ کر اس کی مثالوں کے ساتھ ان کو یاد بھی کرنا ہے. اسی طرح آج ہم جو ہے وہ ایک درخواست اور ایک جو ہے وہ خط بھی کرتے ہیں. درخواست آپ نے ضروری کام بھی کرنی ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کو خاکہ دکھا دیا تھا درخواست کا، یہ خاکہ اسی کے مطابق اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنی ضروری کام کی درخواست جو ہے وہ لکھنی ہے، کیونکہ آپ نے پہلے 6 میں کی بھی ہوئی ہے، تو اس لیے جو ہے دوبارہ کروانے کی جو ہے وہ ابھی
جو ہے وہ ضرورت مجھے امید ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ کر لیں گے۔ لیکن جو ہے وہ ہم خط کو کرتے ہیں، تو خط تھا ہمارا آج چھوٹی بہن کے نام جو ہے وہ پڑھائی میں توجہ کی تلقین کے بارے میں ہم خط کریں گے آج۔ گرامر کا صفحہ نمبر 115 پہ ہے چھوٹی بہن کے نام خط جو ہے وہ، یہ دیکھیں میں نے کٹ کیا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے خط کا کھاتا بھی آپ کے خط کا خاکہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس خط کو بھی لکھنا ہے۔ یہاں پر آئے گا امتحانی مرکز، یہاں پر جو ہے وہ ڈیٹ آئے گی، یہاں پر جو ہے وہ میری پیاری چھوٹی بہن کے بعد جو ہے وہ دندائیہ کلمہ بھی آئے گا، اس کے بعد السلام علیکم آئے گا۔ یہ باقی آپ نے یہ کٹ کر دیں۔ اس کے بعد یہ لکھے ہے امید ہے کہ تم ہر لحاظ سے خوش ہوگی، آج کل امتحان قریب ہے اس لیے تم خوب دل لگا کر پڑھو، امتحان کے بعد اپنے حاصل جو ہے وہ کردہ نمبر مجھے ضرور بھیجنا تاکہ تمہاری تعلیمی حالت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ میرا خیال ہے کہ تم اپنی صحت کی جو ہے وہ طرف بھی پوری توجہ دیتی ہوگی، اپنے باغیچے میں ذرا سیر کر لیا کرو، سیر و تفریح سے صحت پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ میں انشاءاللہ دسمبر کی تعطیلات میں آؤں گا، یہ آپ نے کٹ کر دینا ہے، یہ آپ کٹ کر دیں۔ اس کے بعد ابا جان اور امی جان کی خدمت میں سلام عرض، اس کے بعد جو ہے وہ والسلام تمہارا بھائی، اس کے بعد الف با اور جیم۔ تو یہ آپ نے خط بھی ہے اپنی اردو بی کی کاپی کے اوپر، درخواست بھی، کون سی درخواست؟ ضروری کام کی درخواست، اس کا جو ہے وہ خاکہ آپ کے سامنے ہے، خط کا خاکہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے خط کو بھی لکھنا ہے اور جو ہے وہ درخواست کو بھی، ضروری کام کی درخواست کو خوش خط کر کے لکھنا، اور ساتھ جو ہے وہ اسم کی اقسام جو ہے وہ باقیہ وہ بھی آپ نے لکھنی۔ میں امید کرتا ہوں اردو اے کے ورق کو بھی اور اردو بی کے ورق کو بھی بہت ہی اچھے انداز سے آپ لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔